الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. اللہ تعالی نے قرآن کریم میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک واقعہ بیان فرمایا. اور یہ ایسا واقعہ ہے کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے جلاء الافہام. اور اس کتاب میں انہوں نے اس ایک واقعے سے شاید 30 یا 40 باتیں ثابت کی ہیں یا اس سے بھی زیادہ. اور اللہ تعالی نے واقعہ یہ بیان فرمایا ہے کہ جب ان کی عمر زیادہ ہو گئی اور ان کی اہلیہ بھی عمر کے اس حصے میں پہنچ گئیں جب توقع نہیں کی جا سکتی کہ اس کے ہاں اولاد ہوگی، تو اللہ کے کچھ فرشتے آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر پر تھے اور وہ اللہ کے فرشتے انسانوں کی صورت میں آئے. اجمالاً اس واقعے کو پہلے بیان کر دیں، پھر اس کی ذرا سی تشریح. بہت خوبصورت لڑکے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا اور پہلا جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ قوم منکرون، ایسے چہرے جو نا پہچانے ہیں، انجان ہیں. اور انہوں نے ادب اور احترام سے سلام کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور انہوں نے انہیں بٹھایا اور حکم دیا اپنے نوکروں کو کہ بعجل حنیذ، ایک بہت عمدہ گوشت کا بچھڑا دیکھو، گائے کا بچہ، اور فوراً تل کے لے آؤ. اور اسے پیش کیا تلے ہوئے بچھڑے کو انہوں نے ان مہمانوں کے سامنے. فلما رأى أيديهم، اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ہاتھوں کی طرف دیکھا تو وہ اللہ کے فرشتے تھے، کھا نہیں سکتے تھے، تو ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھے. تو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خوف پیدا ہوا کہ کیا معاملہ ہے. اللہ فرماتے ہیں فلما جاءت البشرا، اور جب ہمارے فلما جاءت برسلنا بالبشرا، جب ہمارے فرشتے ان کے پاس آئے خوشخبری دینے اور انہوں نے دیکھا ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت انا رسول ربک، ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور حاضر اس لیے ہوئے ہیں کہ آپ کو آپ کے ایک بیٹے اسحاق کی خوشخبری دیں. وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اور اسحاق آئزک کے بعد آپ کا بیٹا پوتا ڈیوڈ بھی ہوگا، یعقوب علیہ السلام یعقوب.
اور یعقوب سے آپ کی نسل چلے گی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، لیکن حیرت سے انہیں دیکھتے رہے اور کہا کہ اس عمر میں، اور ان کی اہلیہ سن رہی تھی پردے سے کہیں پیچھے، تو وہ آئی فسکت وجہا، اور اس نے نہایت تعجب سے اپنی ہتھیلی، اپنا ہاتھ اپنی پیشانی پہ مارا کہ ہائے اس عمر میں آلیدو، میرے یہاں اولاد ہوگی اور میں اتنی بڈھی ہو گئی. تو انہوں نے کہا تیرے رب نے یہی فیصلہ کیا ہے اور آپ کو خوشخبری دینے آئے ہیں کہ آپ کی اولاد اب اللہ دنیا میں پھیلائے گا اور آپ کو امامت کا منصب دیا گیا. قال فما خطبكم ايها المرسلون، انہوں نے دوسرا سوال کیا ابراہیم علیہ السلام نے اور فرمایا اور کوئی مقصد، کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، ہم جا رہے ہیں ان لوگوں کی طرف جو بڑے مجرم ہیں اللہ کے. لنرسل علیہم حجارۃ من طین، اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہم آسمان سے پتھر برسائیں ان پر، اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہم اس بستی کو پلٹ دیں، نیچے کو اوپر اور اوپر کو نیچے کر دیں آپ کے بھتیجے لوط علیہ السلام کی طرف. اور اللہ فرماتے ہیں ابراہیم نے چھوڑ دیا میرے فرشتوں کو اور بیٹھ گیا مجھ سے دعا مانگنے اور کہنے لگا کہ عارضاً ھذا، میرے پروردگار معاف کر دے ان مجرموں کو، چھوڑ دے نہ عذاب دے. ان ابراہیم لحلیم، ہمارے دوست ابراہیم علیہ السلام بڑے بردبار تھے. ابا میری محبت میں آہیں بھرتا تھا، منیب ہر وقت میرے ساتھ اس کا دل لگا رہتا. ہم نے کہا عارضاً ھذا، ابراہیم تو بھی چھوڑ دے، مت مانگ دعا. قد جاء امر ربک، تیرے پروردگار نے یہ فیصلہ کر لیا ہے. وآتیہم عذابہم غیر مردود، اور ہم ایسا عذاب دے دیں گے دنیا کی کوئی طاقت اب اس عذاب کو روک نہیں سکتی. اللہ نے وہ عذاب بھیجا اور قرآن کی حقانیت، اللہ نے یہ جو فرمایا ہے کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، اور ہم لوگوں کو نشانیاں دکھائیں گے اپنے ہونے کی، ان کی اپنی زندگی میں، ان کے گرد و پیش میں، اطراف میں. اس وقت جو عذاب آیا تھا چند سال پہلے امریکہ میں یہ تحقیق شروع ہوئی کہ زمین میں جو قطب شمالی اور جنوبی ہیں اور جہاں ہزاروں سال سے برف پڑ رہی ہے، اس برف کی کھدائی کی جائے اور نیچے تہ سے برف نکال کے دیکھا جائے کہ اس پانی میں کیا اثرات ہیں. انہوں نے نکالے اور چند ماہ 2-3 مہینے پہلے ان کی رپورٹ چھپی اور امیرکن جرنلز نے، سائنٹسٹ جو ہیں انہوں نے جرنلز میں اپنے لکھا رسالوں میں کہ اس سے ہوا کے جو بلبلے ملے وہ بلبلے ایسے تھے جس سے پتہ چلتا تھا کہ آتش فشاں پھٹ گیا ہے اور زمین پہ شدید عذاب کوئی آیا ہے، بستیاں پلٹ دی گئی ہیں. اور پھر اس نے لکھا کہ بائبل میں جو ہمارے یہاں آتا ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب دیا گیا تو وہ اتنا شدید تھا کہ وہ ہوا میں اثرات پھیلے اور ہزاروں سال پہلے کے جو بلبلے اس وقت کی برف میں محفوظ ہو گئے تھے ان سے وہی اثرات نکلے ہیں، اسی وقت وہ عذاب آیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ اللہ نے متعدد جگہ پر بیان کیا اور اللہ نے بتایا کہ جب ہمارے فرشتے اس کے پاس آئے تو اللہ کے فرشتے انسان کی شکل میں آتے ہیں اور ارواح اور ملائکہ یہ اللہ کی ایسی مخلوق ہے اور جنات جو انسانوں کا روپ دھار لیتے ہیں. کبھی کبھی کوئی جن مل جاتا ہے اور حقیقت میں ہوتا ہے اور ظاہر میں وہ انسان ہوتا ہے، کبھی کوئی فرشتہ مل جاتا ہے
اور فرشتہ حقیقت میں انسان ہوتا ہے، وہ اس کو ایک بات آ کر کہہ دیتا ہے، اور کبھی فرشتہ نظر آتا ہے انسان کی صورت میں اور کبھی بالکل نظر نہیں آتا، ایک بات اچانک دل میں آ جاتی ہے اور وہ بات بڑے خیر اور فلاح کی بات ہوتی ہے، آدمی اس بات پر عمل کر لیتا ہے اور زندگی سنور جاتی ہے۔ اللہ کے فرشتے انسانوں کے پاس آتے ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تو وہی لے کے آتے ہیں، اور عام اللہ کی مخلوق میں جو صالح انسان ہوتے ہیں، نیک انسان ہوتے ہیں، ان کے پاس بھی فرشتے آتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، ملتے ہیں اور مبارکباد بھی دیتے ہیں، کبھی موت کے وقت آتے ہیں اور خوشخبری سناتے ہیں کہ چلیے آپ کے پروردگار نے بلایا ہے، اور روح بے چین ہو جاتی ہے کہ کسی طرح وہ نکلے، اور اللہ کے فرشتے کہتے ہیں صبر کیجئے، آپ کا وقت ابھی پورا نہیں۔ اور اللہ کے فرشتے زندگی میں بھی آتے ہیں اور آ کر تسلی دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کڑا وقت، یہ مشکل وقت، یہ دکھ اور تکلیف کا وقت گزر جائے گا، آپ صبر کیجئے، اطمینان سے رہیے، اللہ کی طرف سے مدد آ جائے گی۔ اللہ کے بندے جنہیں ادراک ہوتا ہے فرشتوں کے آنے کا، وہ خاموشی سے اس لمحے کا انتظار کرتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے کب آئیں گے اور مدد کیسے نازل ہوگی۔ اسی طرح اولیاء اللہ کی ارواح، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ارواح، حتیٰ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ بھی کبھی کبھی انسانی جسم کی صورت میں سامنے آ جاتی ہے، اور اللہ کے بڑے بندے اولیاء اللہ سے دیکھتے ہیں۔ اس بات کا انکار کرنا یا تو اس لیے ہے کہ آدمی نے پڑھا نہیں، اور یا اس لیے ہے کہ وہ پوری امت کی تاریخ کو جھٹلانا چاہتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے اور تابعین، تبع تابعین کے دور تک آپ کو ایسے واقعات مل جائیں گے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری انسانی شکل میں ہوئی روح مبارکہ کی، اس لیے اگر کوئی آدمی اس کا دعویٰ کرے تو اس پہ چپ ہو جانا چاہیے، قوم کا تردید بھی نہیں کرنی چاہیے، اور اگر اس آدمی کے حالات ٹھیک نہیں ہیں تو تصدیق بھی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن یہ بات ناممکن نہیں ہے۔ اللہ کے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسانوں کی صورت میں آئے، حضرت مریم کے پاس آئے علیہ السلام جبریل امین، اور اللہ کہتے ہیں بشرن سویا، بالکل ایک ٹھیک ٹھاک مرد کی صورت میں آئے، اور اس کا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تم میں ذرا بھی اللہ کا خوف ہے میں خدا کی پناہ مانگتی ہوں، تم کون ہو؟ اللہ کے فرشتے ایسے آتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں وفات کے بعد حضرت عمران رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، اور عمران آئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ نے فرمایا عمران کیا بات ہے، کس کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا 7 خداؤں، 6 زمین میں 1 آسمان میں۔ تو آپ نے فرمایا میں تمہیں ایسا جملہ نہ بتاؤں جو تمہیں ایک خدا پر لے آئے؟ انہوں نے کہا اس سے اچھی کیا بات ہے، اور عمران مسلمان ہو گئے۔ بالکل جوان تھے، 17-18 سال عمر رہی ہوگی، بہت مدت تک زندہ رہے ہیں، غالباً سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا دور بھی انہوں نے پایا، اور تکلیف ہو گئی، اور عمران رضی اللہ عنہ کو خون آنے لگا، اور جب بالکل نڈھال ہو گئے اور یہ مرض زیادہ ہو گیا تو اتنا ہو گیا کہ چارپائی پر لٹا دیے گئے، اور عمران رضی اللہ عنہ کے جسم کے اس حصے میں چارپائی کو کاٹ دیا گیا، بے قابو تھا، خون بہتا تھا، نیچے تشلا رکھ دیتے تھے، خون سے بھر جاتا تھا، اٹھا کر پھینک آتے تھے۔ تو کسی نے کہا عمران آپ داغ لگوائیں، اور جو رگیں اس خون کو دے رہی ہیں جسم سے باہر، ان رگوں کے منہ بند کر دیے جائیں تو خون نہیں آئے گا۔ انہوں نے لوہے سے داغ لگوا دیے، چرچا ٹھیک رہے۔ پھر یہ بیماری شروع ہو گئی، لوگوں نے پھر کہا کہ عمران وہی بات، عمران رضی اللہ عنہ نے فرمایا اب نہیں کروں گا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ آئے
اور ان کا عمران مجھے پتا چلا تھا کہ آپ بیمار ہو گئے ہیں. ان کا ہاں پھر کیا ہوا؟ انہوں نے واقعہ بتایا. تو ان کا عمران تمہیں پتا نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوہے سے داغ لگوانے کو منع فرماتے تھے. عمران رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے. اب جب بیماری دوبارہ شروع ہوئی تو لوگوں نے کہا حضرت پھر وہی علاج. اصرار ہوا تو کہنے لگے میں تمہیں دو باتیں کہتا ہوں. ایک تو یہ کہ مجھے پتا نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے. میں نے یہ علاج کر لیا. روایت حدیث کی بعد میں پہنچی. میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں آئندہ نہیں کروں. اور کہنے لگے تم اس علاج کی مصیبت دیکھو. میرا حال یہ تھا کہ جب میں نے یہ علاج نہیں کیا تھا, اس حدیث کی نافرمانی نہیں کی تھی, تو میری جب تہجد کے نماز کے لیے آنکھ کھلتی تھی تو میں بستر میں لیٹا ہوا ہوتا تھا اور اللہ کے فرشتے لائن لگا کے مجھ سے مصافحہ کرتے تھے, میرے ہاتھ چومتے تھے. اور جب میں نے یہ کر لیا اس کے بعد سے فرشتے بند ہو گئے آنا. تو میں سوچ رہا تھا کہ کیا ایسی بات ہوئی ہے اب اللہ کے فرشتے نہیں آتے. تو پھر صحابی رضی اللہ نے حدیث بتائی, پتا چلا کہ میں نے عمل میں ایک اجتہادی خطا کر دی کہ اللہ کے فرشتے آنا رک گئے. اللہ کے فرشتے پہنچے اور اسے ابراہیم علیہ السلام پہچان نہیں سکے کہ اللہ کے فرشتے. آدمی کبھی مشکلات میں گھر جاتا ہے, خدا کے فرشتے آپ کے تسلی دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں. اللہ کے فرشتے خواب میں آ جاتے ہیں بہت خوبصورت مردوں کی شکل میں, اور آدمی کہتا ہے ایسے خوبصورت دیکھے نہیں. وہ اللہ کے فرشتے ہیں جو آ کے اس کو بتاتے ہیں کہ چلو اب اللہ کی طرف, یا یہ کام یوں ہو جائے گا یوں ہو جائے گا. اور اللہ کے فرشتے کبھی کبھی انجانے میں آتا ہے, پھر آدمی ڈھونڈتا رہتا ہے کہ وہ آدمی کہاں گیا. ایک بار اس نے بات کہی تھی, وہ نہیں نظر آتا. ساری زندگی وہ خدا کا فرشتہ تھا, اللہ نے بھیجا تھا تاکہ اپنے بندے کو مشکل سے نجات دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام تعجب میں پڑ گئے کہ ہیں کون. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے حکم دیا کہ جلدی لاؤ میرے مہمانوں کے لیے. یہ ہے مہمانوں کی عزت اور اکرام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس حدیث میں ایسے الفاظ فرماتے ہیں اس روایت کا درجہ کم سے کم واجب کا ہوتا ہے. اب من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر, جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے, جہاں جہاں یہ الفاظ آئے اس حدیث پہ عمل کرنا ضروری ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا اسے چاہیے کہ فلیکرم ضیفہ, اپنے گھر آنے والے کی عزت کرے, مہمانوں کی عزت کا خیال کرے. اتنا خیال کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مہمانوں کا. صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم حاضر ہوتے تھے چادر بچھا دیتے تھے. صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم سفر سے آتے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے پانی کا حکم دیتے تھے, بس یہ کہ نہا لیں, فریش ہو جائیں, تازہ ہو جائیں, پانی پی لیں, آرام سے بیٹھیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں حاضر ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک تکیہ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکیہ جو تھا وہ مجھے گاؤں تکیہ پیچھے سے نکال کے پیش کیا. فرمایا عبداللہ تم بیٹھو. مجھے بڑی شرم آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تکیہ لگا کے بیٹھوں, اور میں نے تکیہ ایک طرف کو رکھا تو آپ نے پھر میرے اور اپنے درمیان تکیہ رکھ لیا اور باتیں کرتے رہے. اتنا مہمانوں کی عزت اور احترام تھا. انبیاء علیہ السلام کی سیرت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے مہمانوں کی عزت کریں, ادب کریں, احترام کریں. کوئی ملنے آ گیا ہے, کسی کے ساتھ اٹھک بیٹھک ہے, جان پہچان ہے, حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں اپنے والد اور والدہ دونوں انتقال کر گئے, میں کیا نیکی کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا اپنے والد کے دوستوں سے نبھانا اور اپنی والدہ کی سہیلیوں سے نبھانا, ان کے عزت اور احترام کرتے رہنا. ان من البر, یہ تمہارے ماں باپ کا ایک حق ہے جو تم ادا کر رہے. اسلام جوڑتا ہے, اسلام لوگوں کو محبت کی تعلیم دیتا ہے, اسلام لوگوں کو قریب کرتا ہے. اسلام یہ سکھاتا ہے کہ سہ لو, چھوٹوں کے ساتھ شفقت, محبت, ان کا خیال رکھنا, ایک ایک چیز وہ سکھاتا ہے. اور افسوس یہ ہے
کہ اب ہمارے ممبر کیا اور ہمارے اسٹیج کیا، ہمارے اسکول کیا اور ہمارے دوسرے تعلیمی ادارے کیا نفرت کا پیغام دیتے ہیں، اس کو مارو، اس کو کاٹو، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے۔ ارے میاں، آپ نے سارے جہان کو جہنم قدہ بنا دیا، پھر کیا حاصل اور کیا وصول سوائے اس کے کہ اللہ کے دین کا کام رک جائے، اور سوائے اس کے کہ جن لوگوں کو اللہ نے ہدایت دینی ہے اس ہدایت کی راہ میں روڑے اٹکائے جائیں۔ کام کیا کیا زندگی؟ نفرتیں، چغلیاں، برائیاں۔ کون آدمی ہے جس میں برائی ثابت کرنے پہ آ جائے تو نہ کر سکے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جتنی مستشرقین نے لکھی ہے، وقت ہو تو ہم ایک ایک صفحہ کھول کے بتائیں کہ کیا کیا بکواس۔ وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم کہتے ہو ہجرت کی تھی، کوئی ہجرت نہیں کی تھی، دشمنوں کے ڈر سے راتوں رات فرار ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں تم کہتے ہو کہ اس نے یہ پیشن گوئی کی، یہ پیشن گوئی کی، یہ پیشن گوئی کی، کچھ نہیں، پبلک پروسیکیوٹر تھے، عوام میں اس نے اپنے جاسوس اور نمائندے چھوڑے ہوئے تھے، اس تک کی اطلاعیں پہنچتی تھی اور وہ لوگوں کو ایسے شو کرتا تھا جیسے سے وہی آ گئی ہے، خواب آ گیا، استغفر اللہ۔ یہ تو ایک دو باتیں ہیں، کون سی چیز ہے جو انہوں نے نہیں لکھی حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ تو جب عیب ثابت کرنا ہو تو ایسی بے عیب اور معصوم ہستیوں پر بھی لوگ قلم اور زبان سے کیچڑ اچھالتے ہیں۔ کس کا منہ روکے؟ کیا اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم محبت کا پیغام عام کریں، ہم لوگوں کے ساتھ تعلق کو بحال کریں، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دیں، لوگوں کو سہولت کی بات بتائیں، لوگوں کو اس بات کی دعوت دیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی منہج کیا تھی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، کار کیا تھا۔ حضرت رسالت مآب نے اپنے خون کے دشمنوں کی اولادوں کی ایسی عزت کی ہے، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ قرآن جس کے بارے میں کہتا ہے کہ تبت یدا ابی لہب وتب، اس ابو لہب کا بیٹا آیا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دے دی تھی، اور ابو لہب نے کہا تھا میرے دونوں بیٹے تمہاری دونوں بیٹیوں کو گھر بٹھا دیں گے۔ یہ سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے آگے بڑھے اور ابو لہب کے بیٹے کو گلے لگایا اور فرمایا عتبہ تم کہاں تھے؟ میں تو مدت سے منتظر تھا کہ عتبہ جیسا آدمی دین سے بے خبر، یہ لو، اور اپنی چادر اتار کر دے دی اوپر کی، خود برہنہ جسم ہو گئے، چادر پیش کر کہا عتبہ یہ چادر اوڑھو، یہ برکت کی چیز ہے۔ عتبہ رضی اللہ عنہ رو پڑے اور کہا اللہ کے رسول میرے والد آپ نے بالکل ذکر نہ کرو، تم عتبہ ہو، تمہارا اپنا مقام۔ ہم کن نفرتوں کو پھیلاتے ہیں، کوئی شرم نہیں آتی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت میں اگر پوچھا کہ میرے امتی سے تم، اور یہ تمہارے کردار تھے جس نے ایک گالی دے دی زندگی میں تم ہمیشہ اس سے نفرت کرتے رہے، میرا حال تو یہ تھا کہ میرے خون کے پیاسے تھے، میں نے انہیں بھی گلے لگایا تھا۔ اللہ کا دین ایسے نہیں پھیلا، یہ سنت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم لوگوں کو قریب کریں، لوگوں کی بات سنیں۔ جتنا مقام بلند ہو جاتا ہے اتنی تنقید بڑھ جاتی ہے، اور جتنی نظر وسیع ہو جاتی ہے اتنے اعتراض کم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہی سمجھنے کی توفیق۔